عبادات میں صرف اشارے کروں، وقت مکمل ہو رہا ہے، اشارے کروں، آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو 3 لوگوں نے سنا. آپ اتنے بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ امت کے بار کو ساتھ نبھاتے ہوئے جو ہے آپ عبادات میں انتہائی شدت اختیار کرتے ہیں بظاہر. تو کہا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہے روزہ ہی رکھتا رہوں گا، ہمیشہ بے روزہ نہیں رہوں گا. یہ حدیث آپ بہت بار سن چکے ہیں بخاری مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تینوں کو جا کے ملے اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا. ہاں، اپنی عبادت کو کم سمجھ کر کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں جو روزے بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. جو میرے طریقے پر رہے گا، وہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، وہ میرے راستے پر، میرے دین کے طریقے پہ نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بڑی مشہور حدیث، آخری ٹکڑا. یہ بالکل واضح ہے. ایسا ہی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء مواخات کیا تھا اللہ کے رسول نے. سلمان فارسی ان کے یہاں مہمان ہوئے، یہ بھی بخاری وغیرہ میں ہے، آپ نے بہت بار سنی ہوگی. بیوی کو دیکھا کہ وہ عام لباس پہنے ہوئے، کوئی بناؤ سنگار نہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے. حضرت سلمان نے کہا ٹھیک ہے. وہ آئے تو کھانا بنایا، کہا کھانا کھاؤ. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کھانا کھاؤ. زبردستی کھلایا. پھر اس کے بعد رات میں جب عبادت کے لیے یہ سونے گئے، وہ عبادت کے لیے جانے لگے، کہا تم جا کے سو جاؤ. کہا نہیں، کہا جا کے سو جاؤ. دیکھیے احترام بھی تھا، صاحب علم ہیں. حضرت ابو درداء بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی کا درجہ اونچا ہے، بھائی ہیں. ان کی بات رکھ لی، ہماری طرح عقل نہیں لگائی. یہاں کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، جا سو جاؤ. سو گئے. پھر اٹھے، حضرت سلمان نے پھر واپس بیٹھ دیا. پھر رات کے آخری حصے میں اٹھے اور حضرت ابو درداء کو اٹھوایا اور کہا اب نماز پڑھو. اور پھر کہا صبح میں کہ تمہارے لیے تمہاری اللہ کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ابو درداء شکایت لے کر دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ ابو سلمان نے مجھ سے ایسا ایسا کروایا. کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کیا، صحیح کام کیا. کتنے کلیئر بات ہے. ہاں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت آپ نے سنی. انہوں نے اللہ کے رسول، یہ بھی بخاری وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عبادت کی اجازت مانگی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں. بہت اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی آپ سن چکے ہیں. آپ نے کہا کہ میانہ روی اختیار کرو، تم رات کو سو بھی اور جاگو بھی، کچھ حصہ جاگو کچھ حصہ سو، اور روزہ رکھو بھی اور بے روزہ بھی رہو. اور بہتر ہے کہ ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ رکھو. ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا ہے. اس طریقے سے تمہاری پوری زندگی روزے میں آ جائے گی. آپ نے ہر مہینے کا 3 روزہ رکھا تو پورے سال کے روزے کا ثواب مل گیا. ایک کا 10 کے حساب سے 3 کا 30 ہو گیا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جو ہے تعلیم دی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ کاش میں اللہ کے رسول کی بات کو میں نے مانا نہیں، یعنی مطلب اس میں اصرار کیا کہ میں اور طاقت رکھتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم بہت روزہ رکھنا چاہتے ہو تو صوم داؤدی رکھو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا 1 دن روزہ 1 دن افطار، آدھی زندگی روزہ ہوش سنبھالنے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ میں ویسا ہی رکھنے لگا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اب مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، مجھے بہت نقاہت اور کمزوری آ گئی. تو عبادت میں یہ اعتدال. اگر میں روایتیں پیش کروں، میرے ہاتھ میں بہت ساری متعدد احادیث ہیں اعتدال پر ابھارنے والی. اللہ کے رسول نے جس حدیث میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہاں میں بھی یہاں تک کہ اللہ مجھے رحمت سے ڈھانپ لے ہوئے، وہ اس روایت کے آخر میں ہے القصد تبلغو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، تم منزل کو پہنچ جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے قرآن و احادیث کی مختلف احادیث اور چیزوں میں غلو سے منع کیا. اور آپ نے فرمایا ہلاک المتنطعون، 3 مرتبہ دین میں حد سے تجاوز کرنے والے، تعمق جامے جانے والے ہلاک ہو گئے. 3 مرتبہ کہا ہلاک ہو گئے غلو کرنے والے. ایاکم والغلو، قرآن نے کہا غلو سے بچو. اللہ کے رسول نے کہا دین آسان ہے، اپنے آپ پر تشدد نہ کرو ورنہ تم خود سختی میں پڑ جاؤ گے، اللہ تم پر تشدد کرے گا، سختی کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال میں بھی منع کیا. یہاں تک کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو میں
اور دعا میں غلو کریں گے, حد سے تجاوز, لمبی لمبی دعا, اور لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں. اجتماع ہو رہا ہے, چلیں بھیڑ بھاڑ کریں, دعا کے دن اکٹھا. کون سی بات ہے؟ آپ اپنی دنیا کی مشغولیت میں, دنیا داری میں, نفس پرستی میں, شرک و بدعت, خرافات, دین کی تعلیم نہیں, اور جا کے اجتماعی دعا میں بخش جائیں گے, بخش دیے جائیں گے. کون سا سلف کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام میں ایسی کوئی ریت تھی کہ دعا ہو رہی ہے اجتماعی, چلو سب اکٹھا ہو جائیں؟ ہاں, برا نہ مانیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا یہ عمل شریعت میں اللہ کے نزدیک کیا ہے, دین کا حصہ ہے کیا؟ اس طریقے سے آپ, جیسے میں یہ ایک بات بیان کر رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ دین کے مختلف معاملات میں ہم نے افراط و تفریط اختیار کر رکھی ہے, غلو اختیار کر رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں کہ الاجتہاد کیا ہے, الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع. امام احمد نے نقل کیا اس کو کتاب الزہد میں. صحابہ کرام کا علم جڑوں پہ تھا, ہم لوگ جاہل ہیں ان کے سامنے, کچھ نہیں جانتے, دین کی نبض کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ سنت کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرنا, تھوڑا کیا تھوڑا نا آرام دیا, درمیانی روش اختیار کرنا, یہ بدعت میں محنت مشقت اٹھانے سے زیادہ بہتر ہے.